السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ عربی شہر مکہ کی ریت بھری وادیوں میں قریب 1400 سال پہلے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے پوری دنیا کی دشا بدل دی۔ وہ بچہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے والد عبداللہ پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے اور والدہ آمینہ نے انہیں بہت پیار سے پالا، لیکن قسمت سے 6 سال کی عمر میں ماں بھی چل بسی۔ پھر ان کے دادا عبدالمطلب اور بعد میں چاچا ابو طالب نے انہیں پالا۔ بچپن سے ہی وہ سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے لیے مشہور ہو گئے۔ لوگ انہیں الصادق، سچے اور الامین، ایماندار کہہ کر پکارنے لگے۔ سید الانبیاء کی جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اور سفر کیا کرتے۔ آپ کی سچائی سے پربھاوت ہو کر مکہ کی بہت سمانت مہیلا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنا کاروباری ساتھی بنایا۔ آپ کا اخلاق اور پاکیزگی دیکھ کر انہوں نے آپ سے نکاح کیا۔ یہ نکاح دونوں کی زندگی میں برکت اور محبت، سکون لے کر آیا۔ پہلی وحی اور نبوت۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر غار حرا میں جا کر تنہائی پسند آتی۔ ایک رات رمضان کے مہینے میں وہی رات آ گئی جس کا انتظار صدیوں سے آسمان کر رہا تھا۔ اچانک فرشتے جبریل آئے اور کہا، اقرا پڑھو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر لوٹے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو ڈھانڈس بندھایا اور پورے یقین کے ساتھ کہا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سچائی کا پیغام اور قریش کی تکلیفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، بتوں کو چھوڑ دو، سب کے ساتھ نیاں کرو، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھو، جھوٹ، دھوکہ اور ظلم کو چھوڑ دو۔ لیکن مکہ کے بڑے لوگ اسلام کے پھیلنے سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم، مذاق، پابندی اور بہشتار تک کیا۔ 3 سال تک مسلمان شیعہ ابی طالب میں بھوک اور پریشانی جھیلتے رہے۔ طائف کا دردناک سفر۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ لوگ اسلام سنیں، لیکن وہاں کے لوگ نے بچھے لگا کر پتھر مروائے۔ آپ کا پورا جسم خون سے بھر گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان سب تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرشتہ پہاڑ گرانے کی پیشکش لے کر آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ آپ کی رحمت اور اخلاق کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ ہجرت اور نئی شروعات۔ جب
ظلم بڑھ گیا، اللہ نے حکم دیا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرے۔ آپ کی ہجرت کا سفر بھی چمتکاروں سے بھرا تھا۔ غار ثور میں دشمن اتنے پاس تھے کہ بس قدم رکھنے کی دیر تھی، لیکن اللہ نے انہیں دیکھنے سے روک دیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی۔ مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ کروایا، انصاف پر آدھارت پہلا سنویدھان بنایا۔ یہی وہ سماج تھا جس نے دنیا کو امن، علم اور انصاف سکھایا۔ جنگیں اور اللہ کی مدد۔ مسلمان کم تھے لیکن اللہ کی مدد بہت بڑی تھی۔ بدر 313 بنام 1000 اللہ نے جیت دی۔ احد سبق ملا کہ حکم کی اوہیلنا نقصان دیتی ہے۔ حدیبیہ ایک ایسا سمجھوتا جو بعد میں اسلام کی سب سے بڑی فتح بنا، اور آخر میں مکہ فتح ہوا، بنا خون بہائے، بنا بدلہ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر کے کہہ دیا، آج تم سب کے لیے معافی ہے۔ آخری دنوں کی نصیحت۔ حج کے موقع پر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، پوری انسانیت کے لیے آخری پیغام، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، عورتوں کے حق ادا کرو، بیاج چھوڑ دو، رنگ، نسل، قبیلہ کسی کو بہتر نہیں بناتا، صرف تقویٰ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، امانت داری کو پکڑے رہو۔ اور پھر کچھ مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہمیشہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سکھایا، محبت، اخلاق، معافی، انصاف، اللہ پر بھروسہ، اور سب سے بڑھ کر دنیا میں رہ کر بھی آخرت کو مت بھولو۔ آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔